سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود. محترم سامعین، آپ کے سامنے ابو داؤد کی روایت میں نے پڑھی ہے کہ 3 چیزوں کے بدلے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انا زعیم، کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کس چیز کے بدلے میں؟ ببیت فی روض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، اللہ کی نبی کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ اس کو جنت میں دلواؤں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں دلواؤں گا۔ اور یہ بہت مشکل چیز ہے، آدمی جب حق پر ہوتا ہے تو غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی الزام میرے پر ہو اور وہ الزام حقیقت صحیح نہ ہو اور پھر اس چیز کو ہمیں کہا جائے کہ آپ نے ایسا کیا ہے اور حقیقت ایسا نہ کیا وہ شخص، تو غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود اگر آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے، لڑائی کو ختم کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کو جنت دلوانے کے لیے، میں ضمانتدار ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جنت کی کیٹیگری کو بتایا ہے کہ جنت کی 3 قسموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا، 3 قسموں میں۔ سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جنت کی سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَلِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو شخص مذاق کے حالت میں بھی جھوٹ نہ بولے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، مذاق کے حالت میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے شخص کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت کے بیچوں بیچ میں ہوگا۔ جنت 3 حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو مذاق کے حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس شخص کو جنت کے درمیانی حصے میں، وسط میں جگہ دی جائے گی۔ اور ایک تیسرا شخص وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، وہ شخص، اس شخص کو میں ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو، جو اپنا اخلاق کے معاملے میں سب سے بہتر انسان ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر وہ شخص ہوگا۔ وہ شخص جو جس کا اخلاق اچھا ہو، صحیح ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، اس کا مقام جنت کے اندر سب سے اونچا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے آج پڑھی گئی ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ آدمی اگر حق پر ہے پھر بھی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس شخص کو ضمانت دینے والا میں ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتال الکفر، مسلمان کو گالی دینا سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، کفر کی علامت ہے۔ لہذا اگر کسی کے درمیان کوئی تنازع ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو لڑائی جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو اور عصیان کو ناپسند کیا ہے۔ جب اللہ ناپسند کرتا ہے تو ہم سب کو بھی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث کے جو دوسرے ٹکڑے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مذاق کی حالت میں بھی جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان کو جنت کے بیچوں بیچ میں جگہ ملے گی، اور میں ضامن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت کے اندر کہتے ہیں آج بہت سارے لوگ مذاقاً جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کو مذاق اور جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيْلٌ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے
بربادی ہے جو مذاق کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے دوست ہنسے اس کی باتوں کو. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو ہے 2-4 لوگ اکٹھا ہوں گے اور مذاق میں جھوٹ بولیں گے تاکہ میرے ساتھی میرے باتوں کو سن کر ہنسے. اللہ کے نبی کہتے نہیں، اس شخص کے لیے ویل اور بربادی ہے، ہلاکت ہے جو ہنسی اور مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھی اس کی باتوں سے ہنسے اور بلچھرا اڑائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث کے تیسرا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاق اگر بہتر ہے، اگر ہمارا اور آپ کا اخلاق اچھا ہے، ہم معاشرے میں کیسے رہتے ہیں، لوگ ہم سے متاثر کیسے ہیں اور کتنے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر جگہ پائے گا. اور آپ دیکھیں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں گواہی دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ تو اخلاق کے معاملے میں سب سے بلند ہیں، سب سے اچھے ہیں. اور آپ کے بارے میں اخلاق کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تو اما عائشہ نے یہی کہا تھا وَكَانَ خُلُقُ الْقُرْآنِ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ نبی کے اخلاق ہے. نبی کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آپ پڑھیں گے یہ نبی کے اخلاق کی وجہ سے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلواروں کے زور سے پھیلا نہیں. اگر مسلمانوں کی ہسٹوری کو اٹھایا جائے، مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھایا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ اسلام لائے ہیں، اسلام قبول کیے، یہ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے. لیکن افسوس ہے آج مسلمانوں کا اخلاق اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ لوگ اس پر تبصرے کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مسلمان کس کام کے ہیں، ان کا تو یہ کام صحیح نہیں، ان کا وہ کام نہیں صحیح ہے. لہٰذا میرے بھائیوں ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں. اور وہ لوگ جو مسلمان کو اس وقت مسلمان کو دیکھتے ہیں ان سے کہوں گا وہ مسلمان کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہے. اسلام کو دیکھنا ہے تو اسلام کی تاریخ کو پڑھا جائے، اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر اسلام قبول کیا جائے. کیونکہ وہ مسلمان جو صحابہ کے دور کے، جو سلف صالحین کے دور کے مسلمان تھے، اب ان مسلمان میں اور ان مسلمان میں ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت میں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.